حبيبه الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العلي الحي القيوم. درود شریف پڑھیے. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وبارك وسلم عدد ما علمت وزنة ما علمت وملا ما علمت. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اور ہمارے مخدوموں کی عنایت سے آپ کی اور ہماری اس بستی کو بزرگان دین سے وابستگی کا جو شرف حاصل ہے وہ پورے شہر بھر میں ایک امتیازی اور ایک اسپیشل شان رکھتا ہے. اس لیے کہ پورے شہر ناگور کو اگر سروے کرو تو مشائخ کے پیروں کے مریدین جس سلسلے کے بھی ہوں ہیں اور انہیں اپنے پیروں سے عقیدت اور محبت جو ہے وہ بھی اپنی جگہ طے ہے مسلم. مگر جو عقیدت اور محبت ملتانی برادری کو اپنے مرشد اور اپنے پیر مخدوم سے جو ہے اس کی نظیر اور اس کی مثال آپ یقین کیجئے صرف ناگور میں ہی نہیں بلکہ پورے راجستھان میں ایسی نظیر اور ایسی مثال کہ اپنے پیر و مرشد سے اس طرح کا قلبی اور گہرا لگاؤ اگر کہیں دیکھا جاتا ہے تو وہ آپ کی اور ہماری بستی میں ہمارے عقیدت مند حضور سرکار مخدوم پاک کے جو غلام ہیں یہ ان کے اندر دیکھا جاتا ہے. یہ ایک آپ کی خصوصی اور ایک آپ کی امتیازی شان ہے. اور یہ شان بھی آپ کی اور ہماری کوئی خود بخود نہیں ہوگی کہ آپ نے ہم نے پیر صاحب کے دامن کو پکڑا اور آپ کو اور ہمیں ان سے ایسی عقیدت اور محبت ہوگی. نہیں، بلکہ اس میں جو ملتان شریف سے ہمارے مشائخ یا ہمارے جو مرشدین جو تشریف لاتے رہے انہوں نے آپ کے اور ہمارے دلوں میں اس طرح کی عقیدت کھوٹ کر کے بھر دی اور آپ کی اور ہماری محبت کا وہ جو الاؤ جو تھا وہ جو بٹی تھی الحمدللہ وہ گھوڑا ابھی تک ٹھنڈا نہیں ہوا ہے. ابھی اس میں تپش اس میں ہٹ اور اس میں گرمی بے حمدہ تعالی موجود ہے اور خدا کرے کہ یہ گرمی آپ کی اور ہماری مرتے دم تک آپ کی اور ہمارے ساتھ رہے اور آپ کی اور ہماری قبر میں بھی اس سے آپ کو ہمیں لابھ اور فائدہ ملے اور خدا کرے کہ حشر میں بھی آپ کی اور ہمارے کو یہ عقیدت ہمارے پیروں کی خدا کرے کہ کام آئے. مگر کیا ہے کہ کھڑوں کو بھٹیوں کو ٹھنڈا ہوتے بھی ٹائم بہت کم لگتا ہے کہ بھائی
ٹھہر جاتی ہے، ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے یا تو تھوڑا لمبا سمے اگر گزر جائے، بھئی ہم نے رات کو انگارے سلگائے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ 1-2 گھنٹے چلیں پھر شانت ہو جائیں، ٹھنڈ پڑ جائے، یا کوئی سردی کا کوئی زورزار ہو تو سرد پڑ سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، اگرچہ حضرت پیر محبوب شاہ علیہ رحمت و رضوان کو یہاں سے تشریف لے جائے ہوئے لگ بھگ 50-60 سال کا عرصہ گزر گیا ہوگا، مگر الحمدللہ ان کے سلگائے ہوئے انگارے ابھی آپ کے اور ہمارے گھروں میں الحمدللہ اسی طرح روشن ہے، اور اسی طرح ان میں ہٹ اور گرمی باقی ہے۔ مگر یہ ہے کہ بعضی جگہ پر جب اس طرح کا بندوبست ہو کہ کسی طرح یہ انگارے سرد پڑ جائیں، یا تو پانی کا چھڑکاؤ ہو جائے، یا پھر کیا ہے کہ ان کو تتر بتر کر دیا جائے، ایک انگارہ ادھر پھینک دیں، ایک ادھر پھینک دیں، ایک ادھر پھینک دیں، یا ان کے اوپر تھوڑی دھول ڈال دی جائے، تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ انگارے سرد اور ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو ایک بنی بنائی ملت ہے اور عقیدت اور محبت کا ایک یہ جو مینار جو بلند ہے، اس مینار میں خدا کرے کہ دراڑیں نہ پڑیں اور ان انگاروں کو کوئی تتر بتر کر کے ہمیشہ کے لیے ٹھنڈے نہ کر دیں۔ علامہ اقبال نے کہا کہ یہ جو تیرے دل میں یہ جو آتش اور یہ جو آگ ہے، یہ کہیں سرد نہ پڑ جائے، ٹھنڈ نہ پڑ جائے۔ اگر یہ آگ اگر ٹھنڈی ہو گئی تو پھر ایسا ہوگا کہ پھر جس جگہ پر اگر آگ ٹھنڈی پڑ جاتی ہے، کوئلے بالکل سرد پڑ جاتے ہیں، پمبی ہو جاتی ہے، وہاں پھر گدوں کو لوٹنے کا موقع اور چانس مل جاتا ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے اور ہمارے دلوں میں یہ جو اس کے مرشد کی جو آگ لگی ہوئی ہے، یہ آگ بالکل ٹھنڈی پڑ کر کے پمبی کی صورت اختیار کر لے اور پھر کسی کو اس پر لوٹنے کی وہ گنجائش اور اس کو موقع نصیب ہو جائے۔ اس لیے خدا کے واسطے ان انگاروں کو اسی حال میں قائم رہنے دو، اور یہ قائم رہیں گے کب؟ جب آپ اور ہم اپنے پیر و مرشد کا تذکرہ بھی سنیں گے، تذکرہ پیر و مرشد کا پڑھیں گے بھی، تصورات کی دنیا میں ان سے فیض حاصل کریں گے، اور آپ اور ہم اپنے مرشد کے نام کے نعرے لگائیں گے، اور آپ اور ہم اپنا ملتانی ہونا، مخدوم باؤ-الحق کا غلام ہونا، یا آپ اور ہم صبح و شام اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں گے۔ جب یہ چیز کیا ہے کہ ان انگاروں میں پھر واپس ہٹ اور گرمی پیدا ہوگی، پھر یہ انگارے اور زیادہ مطلب یہ ہے کہ تابناک اور زیادہ ان کے اندر چمک اور دمک پیدا ہوگی۔ تو اس کے لیے آپ کو ہمیں بس اپنی کلیتاً توجہ اپنے پیر و مرشد کی طرف کرنی ہوگی۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ مولانا صاحب ہم کون سے راستے سے ہم اپنے پیر و مرشد سے اپنا رابطہ قائم کریں؟ تو جہاں کہیں بھی کسی بھی پیر صاحب کا یا مرشد صاحب کا جہاں بھی تشریف لانا ہوتا ہے، یا جو بھی وہ حکم اور آدیش کرتے ہیں، تو اگر ان کا مطلب یہ ہے کہ یا تو ان کا تذکرہ پڑھا جائے، ان کا ذکر پڑھا جائے، ان کا ذکر سنا جائے، اور انہوں نے جو ہدایات اور جو انہوں نے آپ کو اور ہمیں آدیش اور جو بھی انہوں نے سندیش آپ کو اور ہمیں میسج جو انہوں نے دیے ہیں، ان کے اوپر آپ کا ہمارا صحیح طریقے سے عمل ہو جائے۔ تو اگر آپ کا ہمارا ان کے حکموں کے اوپر اگر عمل ہو جائے گا، اور آپ اور ہم ان کی عقیدت اور محبت کے اندر یوں ہی لگے رہیں گے، تو انشاءاللہ العزیز یہ انگارے کبھی سرد نہیں پڑیں گے۔ اس لیے ہم نے بارہا یہ کہا ہے کہ بھئی شجرہ جو ہے مخدوم باؤ-الحق صاحب کا، وہ شجرہ مطلب آپ اور ہم اپنے گھروں میں فریم کرا کر کے اس کو آپ لگائیں۔ فجر کی نماز کے بعد جب آپ اور ہم مطلب نماز سے فارغ ہو جائیں تو آپ شجرے کو آپ اور ہم پڑھا کریں۔
اور بھی جو ہمارے بزرگوں کے جو ملفوظات ہیں اس طرف آپ اور اپنی توجہ رکھیں، اور صرف یہی نہیں کہ نہیں صاحب ہم تو کیا ہے کہ فلاں سلسلے سے مرید ہو گئے ہیں، اس لیے ہم کیا ہے کہ ہم تو وہ کوئی کہے کہ صاحب ہم تو جیسے ہم کہتے ہیں بھائی ہم تو نقشبندی ہیں، اور کوئی دوسرے سلسلے میں کوئی مرید ہونے والا وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو یہ ہیں. نہیں، آپ کا ہمارا بھی ایک امتیاز ہے، آپ کی ہماری بھی ایک خصوصی، آپ کی ہماری ایک پہچان ہے، جس پہچان کو آپ اور ہم مقدم رکھیں، پہلے رکھیں. جیسے مثال کے طور پر آپ اور ہم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، تو آپ اور ہم آدمی ہیں، تو آدمی تو ہر کوئی ہے، تو پہلے آدمی ہے. اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ پیغمبر آئے. اب پیغمبروں سے جو پیغمبر جس پیغمبر کا جو امتی ہوا وہ پھر وہ کہلایا. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے جو امتی ہیں وہ عیسائی کہلائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو امتی ہیں وہ یہودی کہلائے، حضرت لوط کے جو امتی ہیں وہ لوطی کہلائے. اور جب ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو آپ اور ہم کیا ہیں کہ محمدی کہلاتے ہیں. کیا کہلاتے ہیں؟ محمدی. تو ہم پہلے آدمی ہیں، پھر آپ اور ہم محمدی ہیں. اب اس کے بعد پھر آپ کا ہمارا سلسلہ کسی بزرگ سے جا ملا. تو اب ایسا ہوا کہ اب اگرچہ ہم نقشبندی ہو گئے کہ قادری ہو گئے کہ اشرفی ہو گئے کہ رضوی ہو گئے کہ حشمتی ہو گئے کہ کچھ بھی ہو گئے، ملتان کے شہنشاہ سے جس قوم اور جس بستی کا تعلق ہے، تو یہ سارے سلسلے جن سے بھی آپ جوائنٹ ہوئے ہیں یہ سارے سلسلے بعد میں ہیں، پہلے آپ سہروردی ہیں. کیا ہے آپ پہلے آپ مخدوم باولد زکریا ملتانی کے غلام ہیں. تو اس چیز کو جو اولیت حاصل ہے وہ کسی چیز کو بھی اولیت حاصل نہیں. ہم پہلے الحمدللہ ثم الحمدللہ، پہلے ہم سہروردی ہیں، اس کے بعد ہم نقشبندی ہیں. پہلے ہم سہروردی ہیں، اس کے بعد قادری ہیں. پہلے ہم سہروردی ہیں، اس کے بعد اشرفی ہیں. تو ہمارے جتنے بھی جو سلسلے ہم کو جو ملے ہیں، اگرچہ بزرگوں کی آمد و رفت کا سلسلہ بند ہو گیا ہے، مگر ہم بہرحال پہلے آپ اور ہمیں جس ہستی سے دین اور ایمان اور اسلام کی دولت ملی ہے، اول وہی اول ہے. اس کے بعد جو کوئی بھی اگر اپنے وقت کے کوئی کتب اور غوث بھی ہیں تو وہ بعد میں ہیں، پہلے مخدوم باولد زکریا ملتانی ہے ہمارے. یہ مطلب یہ ہے کہ آپ ہم اپنے لیے طے رکھیں، طے سمجھیں، چاہے آپ چشتی ہیں، چاہے سلیمانی ہیں، چاہے کچھ بھی ہیں. یہ ساری چیزیں آپ کی بعد میں ہیں. پہلے آپ یہ ہیں کہ سرکار مخدوم پاک کے آپ غلام، اور ان کی غلامی کا پٹکا تمہاری گردن میں ہے. اور یہ انہی کا فیض ہے کہ تمہیں مطلب یہ ہے کہ اور دوسرے سلسلوں سے بھی تمہاری جوائننگ ہو گئی، تمہارا رابطہ ہو گیا، تمہارا وابستگی ہو گئی. یہ انہی کا فیض ہے. تو دوستو ضروری یہ ہے کہ آپ اور ہم اپنے پیر و مرشد کی محبت اور ان کی عقیدت کو کبھی بھی کسی لمحے بھی اپنے دل کے اندر بجھنے نہ دیں. اور اس کے بجھانے کی کیا ہے کہ ہزار کوششیں ہو رہی، صرف آپ کے ہمارے ایریے میں نہیں بلکہ عالمی پیمانے پر لوگوں کو صوفیوں سے اور پیروں سے ہٹایا جانے کی ایک ناپاک کوشش چل رہی ہے. وہ کیوں چل رہی ہے؟ اس لیے چل رہی ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر اگر سب سے زیادہ جس مذہب کی شان ہے وہ مذہب اسلام ہے پوری کائنات میں. اب رہ گیا اسلام. اب اسلام کے اندر پھر یہ ہے کہ صاحب اس میں کچھ فرقے الگ ہو گئے، کچھ وہابی ہیں، کچھ شیعہ ہیں، کچھ قادیانی ہیں، کچھ اور ہیں. تو ابھی ان تمام تر فرقوں کے جماعتوں کے اندر سب سے بڑی جو جماعت ہے وہ جماعت ہے اہل سنت و جماعت کی، جس سے آپ کا ہمارا رابطہ ہے. مسلک اہل سنت والجماعت جو ہے اس سے بڑھ کر کے دنیا کے اندر کوئی جماعت نہیں ہے.
یہ وہابیت نجدیت وغیرہ یا تو یہ سعودیہ کے اندر ہے یا بنگلہ دیش یا پاکستان میں، اس کے علاوہ اور دوسرے ممالک کے اندر یہ چیز نہیں پائی جاتی۔ سب سے محترم، سب سے معظم، سب سے بڑا جو سواد اعظم جس کو بولتے ہیں، سب سے بڑی جماعت، اس کو مطلب یہ ہے کہ یہ مسلک اہل سنت والجماعت ہے۔ اچھا، آج جو مطلب یہ ہے کہ یورپ والوں کو، مغربی ممالک کو آج جو خطرہ ہے وہ کن سے ہے؟ وہ انہی لوگوں سے ہے جو مسلک اہل سنت و جماعت والے ہیں۔ ورنہ آپ نے ہم نے افغانستان کا بھی تذکرہ سنا، آپ نے ہم نے طالبان کے بھی ذکر سنے، تو یہ ساری چیزیں کیا ہے کہ یہ انہی لوگوں کے ہی پہلے استعمال کیے ہوئے لوگ ہیں، پھر ان لوگوں نے ان سے تھوڑی سیکھ اگر بزدگی کی اور ان سے تھوڑے وہ ٹیڑے ہوئے تو پھر انہی لوگوں کو انہوں نے نشانہ بنا کر کے انہیں کچل ڈالا۔ یہ تھے مطلب یہ مہرے تھے، جیسے مطلب کانٹا جس طرح ڈالا جاتا ہے مچھی پکڑنے کے لیے، اس طرح مطلب یہ ہے کہ اس طرح کانٹے ڈال کر کے کبھی افغانستان کے اندر تباہی مچائی گئی، کبھی کسی اور دیش کے اندر تباہی مچائی گئی، اور یہ تباہیاں مچائی کس لیے گئی؟ اسی لیے مچائی گئی تاکہ اسلام کو نقصان پہنچایا جائے، نام ان لوگوں کے لیے گئے۔ تو بہرحال عرض یہ کرنا ہے کہ یہ انہی کے مورے تھے، انہی کے لوگ تھے کہ جن لوگوں کے بہانے ان لوگوں کو وہاں پر قوم مسلم کو یا اسلام کو نقصان پہنچانے کا ایک انہیں کلیئر راستہ مل گیا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ مسلک اہل سنت والجماعت جو ہے وہ بالکل برحق اور سواد اعظم اور بہت بڑی جماعت ہے۔ اب رہ گیا یہ کہ مسلک اہل سنت والجماعت ہی ان کے نشانے اور ٹارگیٹ پر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر پیروں اور ولیوں اور صوفیوں کا جو مرکز اور جو ان کا جو طریقہ ہے، جو راستہ ہے، اس راستے سے ان لوگوں کو بہت زیادہ ہی مطلب خطرہ اور نقصان ہے۔ اب آپ پوچھیں گے صاحب کہ انہیں صوفیوں سے، ولیوں سے، درویشوں سے اور جو لوگ ان سے جڑے ہوئے ہیں ان سے ان لوگوں کو کیا خطرہ ہے؟ اس لیے کہ اسلام جو پنپا ہے، اسلام جو پھیلا ہے، وہ کسی مولانا صاحب کی تقریر سے اسلام نہیں پھیلا، یا کسی بادشاہ کی توپوں کی گرج پر اسلام نہیں پھیلا ہے، بلکہ اسلام اگر پھیلا ہے تو سرکار بغداد حضور غوث پاک کی کرامتوں سے اور آپ کی نوازشوں سے اسلام کے اندر دوستو تر و تازگی آئی ہے۔ اسلام میں اگر تر و تازگی آئی ہے ہندوستان میں تو حضور غریب نواز کے دستے کرامت سے اسلام کے اندر تر و تازگی آئی ہے۔ کسی بادشاہ کی قلعے سے، کسی بادشاہ کی توپ سے اسلام کا کام نہیں ہوا ہے، اللہ والوں کی تسبیحوں سے یہ کام ہوا ہے، اور اللہ والوں ہی کے راستے سے اسلام کے اندر تقویت اور جان آتی ہے۔ تو اس لیے کیا ہے کہ آج زمانے نے ٹارگیٹ یہ بنا لیا ہے کہ لوگوں کو صوفیوں سے، درویشوں سے اور جو اللہ والے لوگ ہیں ان لوگوں سے جو لوگ جڑے ہوئے ہیں انہی لوگوں کو مطلب یہ ہے کہ اللہ والوں سے برگشتہ کیا جائے اور صوفیوں کو، پیروں کو، درویشوں کو بدنام کیا جائے، تاکہ مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کا رجحان ادھر سے ہٹ جائے اور ادھر سے صوفی اور یہ جو درویش اور پیر لوگ ہیں وہ بدنام ہو جائیں، اور پھر یہ ہے کہ اسلام کو پھر ناش کرنا، تباہ کرنا، برباد کرنا، نشٹ کرنا ہمارے لیے اور زیادہ آسان ہو جائے گا۔ اس طرح کا ماحول چل رہا ہے، تو ہمیں بہت ہی سوچیت اور چوکنا ہو کر کے رہنا، اور اپنے بزرگان دین اور مشائخ اعظام سے اپنا پورا رابطہ اور اپنی پوری مطلب یہ عقیدت جو ہے اس کو مطلب یہ اپنے دل سے کسی صورت بھی نکلنے نہیں دینی ہے۔ اگر آپ کی ہماری یہی سوچ اور یہی آپ کا ہمارا بزرگوں سے عقیدت کا اگر سلسلہ رہا تو انشاءاللہ العزیز یہاں بھی کامیابی اور کامرانی ہے، وہاں بھی کامیابی اور کامرانی ہے۔ آج تصوف کس کو کہتے ہیں؟ تصوف جیسے صوفی صاحب ہیں نا، صوفی امید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ، صوفی کا جو شبد ہے یہ کس کے لیے یوز کیا جاتا ہے، کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ صوفی کہتے کس کو ہیں؟ تو یہ صوفی صوف سے بنا ہوا ہے۔ پرانے وقتوں کے اندر کچھ اولیاء درویش لوگ سادے کپڑے پہنتے تھے، اون کے کپڑے پہن لیا کرتے تھے، اون کے کرتے پہن لیتے تھے۔ حالانکہ اون کا کرتا اگر میں پہن لوں تو میں صوفی نہیں بن جاؤں گا،
مگر کیا ہے کہ صوفی ایک تو اس نسبت سے بھی کہتے ہیں کہ یہ لوگ سادے کپڑے پہنتے تھے، دوسرا مطلب صوفی اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے روضے شریف کے سامنے چبوترا ہے جس کو صفہ بولتے ہیں، اس سے بھی صوفیوں کو صوفی کہا جاتا ہے۔ وہاں پر کون لوگ بیٹھے رہتے تھے؟ وہاں پر حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام ایسے جو اپنا گھر بار وغیرہ چھوڑ کر کے، کام کاج کاروبار وغیرہ چھوڑ کر کے حضور علیہ السلام کے پاس ہی وہاں پر رات دن بیٹھے رہتے تھے، اللہ اللہ کرتے تھے، ذکر اذکار کرتے تھے، نہ کھانے کا پتہ ہے، نہ کوئی پینے کا پتہ ہے، نہ کوئی ان کے کپڑوں کا پتہ ہے۔ اس طرح مطلب فقیرانہ حال کے اندر وہ لوگ بیٹھے رہتے تھے، وہ اصحاب صفہ تھے۔ تو جو لوگ ان لوگوں کی راہ پر چلے ہوئے ہیں ان کو بھی مطلب یہ ہے کہ صوفی کہا جاتا ہے۔ اور ویسے تصوف نام صرف کوئی کسی جگہ کا کہ کسی استان کا کہ کسی کپڑے کا یا کسی رنگ کا اس کا نام نہیں ہے، بلکہ نام صوفی اس کا ہے کہ جو اپنے اخلاق کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اخلاق کے رب تبارک و تعالیٰ والی صفتیں اپنے اندر پیدا کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اخلاق سے وہ متصف ہو جائے اور اپنے باطن کو، اپنے اندر کو وہ صاف اور ستھرا جو کر لے، اس کو مطلب یہ اللہ والوں نے صوفی کہا ہے۔ اب آپ اور ہم تو کیا ہے کہ صرف ظاہر کی چیزوں کو دیکھنے والے لوگ ہیں، آپ کو اور ہمیں اندر کا باطن کا آپ کو اور ہمیں کچھ پتہ بھی نہیں کہ اندر کیا ہے کیا نہیں ہے، جبکہ سارا دار و مدار جو ہے وہ باہر سے نہیں ہے، سارا کے سارا دار و مدار اندر سے ہی ہے۔ آپ کی ہماری آنکھیں جو دیکھ رہی ہے، یا ہاتھ جو پکڑ رہے ہیں، یا پیر جو چل رہے ہیں، یا کان جو سن رہے ہیں، یہ سب کون سنوا رہا ہے؟ ہمارے شریر کے اندر، ہماری باڈی میں ایک آتما ہے جس کو روح بولا جاتا ہے۔ یہ سارا کرشمہ ہاتھ ہلانے کا، پیر ہلانے کا، بولنے کا، چلنے کا، پھرنے کا، یہ سب اس کی وجہ سے ہے۔ اور روح جو ہے وہ کہاں سے آئی ہوئی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روح کو خود نے اپنی طرف سے اس نے پھونکی، روح اللہ تعالیٰ نے خود نے ڈالی۔ کس میں ڈالی؟ پہلے اللہ تعالیٰ نے مٹی کا پتلا بنایا۔ اب مٹی کے پتلا بنانے کے اندر کیا ہے کہ آگ بھی، پانی بھی، ہوا بھی، مٹی بھی، مٹی کا ایک پتلا بنا ہے۔ مٹی کا ایک پتلا بننے کے بعد پھر رب تبارک و تعالیٰ نے اس میں روح پھونکی، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پھر میں نے اپنی روح اس کے اندر پھونک دی۔ تو یہ کیا ہے کہ جو ماٹی جو لی گئی تھی نا، وہ تو ماٹی ادھر ادھر کے دوروں کی، کھنجڑوں کی، ادھر ادھر کی، جہاں کہیں کی بھی مٹی تھی وہ مٹی تھی، مگر روح جو تھی وہ روح آئٹ سائڈ کی نہیں تھی۔ روح اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود نے پھونکی۔ وہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنی روح اس کے اندر پھونک دی، اور جب روح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈالی تو پھر کیا ہوا کہ روح اس ماٹی کے پنجرے میں سے روح واپس نکل گئی۔ واپس نکلی، اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ روح واپس کیوں آئی؟ روح نے کہا کہ اندر اندھیرا ہے، میں کیسے رہوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر نور اس کے اندر ڈالا۔ نور کو رب تبارک و تعالیٰ نے اس کو استھان دیے، جگہ دی، اور نور کو اندر رکھا، نور کا اجاز اندر رکھا، اور نور رکھ کر کے پھر رب تبارک و تعالیٰ نے روح ڈالی۔ پھر رب تبارک و تعالیٰ نے روح ڈالی، اور رب تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے بھی فرما دیا کہ جب میں روح ڈالوں فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اے فرشتوں تم سب اس کے سامنے سجدے میں گزر جانا، سجدہ کر لینا۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کر لیا۔ تو مجھے بتانا یہ ہے کہ مٹی تو ادھر کی تھی مگر روح ادھر کی تھی۔ اب کیا ہوا کہ جب روح اس کے اندر ڈالی گئی تو اب روح کا جو کانٹیکٹ اور تعلق ہے وہ کوئی اونڈائی سے کہ گہرائی سے کہ ساتویں زمین سے کہ خانوں سے یا پورب سے کہ پچھم سے کہ اتر سے کہ دکھن سے، اس روح کا جو کانٹیکٹ اور تعلق ہے یہ روح ادھر ادھر کی نہیں ہے، یہ اللہ کے پاس سے آئی ہوئی ہے۔ تو اس کا جو تعلق ہے، اس کا جو کانٹیکٹ ہے وہ سیدھا رب تبارک و تعالیٰ سے ہو جانا چاہیے۔ اگر اس روح کا تعلق اسی موجودہ استھتی کے اندر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہو جائے تو پھر یہ روح ایسی روح بن جاتی ہے کہ پھر روح کو یوں سمجھیے کہ نورانیت مل جاتی ہے، روح کو اڑان مل جاتی ہے، اور روح مطلب یہ ہے کہ مرنے سے پہلے ان جگہوں کو جا کر کے دیکھ لیتی ہے جہاں اس کو مرنے کے بعد رہنا ہے، جہاں سے آئی ہے وہ ساری جگہیں یہ روح دیکھتی رہتی ہے، آنا جانا اس کا چالو رہتا ہے۔
اب آپ یہ کہو گے صاحب کہ روح کا یوں کیسے ہوتا، ہم سمجھے نہیں. روح کا ہر جگہ پر ایسی جگہوں سے تعلق رہتا ہے جو جگہ مطلب نہیں دیکھی ہوئی ہوتی ہے. جیسے ابھی آپ اور ہم بیٹھے، ابھی آپ لوگ مجھے دیکھ رہے ہو، میں آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں. اچھا، جب آپ اور ہم اپنے گھر میں جا کر کے سو جائیں گے تو اس کے بعد آپ کو ہمیں جب خواب آئے گا تو آپ اور ہم خواب کے اندر کیا دیکھیں گے؟ خواب میں آپ اور ہم سو تو اپنے گھر کے اندر رہے ہیں، مگر آپ اور ہم کبھی بازار کے اندر پھر رہے ہیں، کبھی آپ اور ہم جودھ پور پھر رہے ہیں، کبھی اپنے اسکول جا رہے ہیں، کبھی اپنے مدرسے میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا کبھی مسجد کی طرف جا رہے ہیں. آدمی کی باڈی تو یہاں پڑی ہوئی ہے، مگر روح کیا ہے کہ کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. یعنی روح کا کوئی ایک استان اور ایک جگہ مقرر نہیں ہے. روح ایسی جگہوں پر جاتی ہے جو غیب اور نہیں دکھنے والی چیز ہے، اس کو وہ روح دیکھ لیتی ہے. تو اسی طرح بزرگوں نے کہا ہے کہ تو اگر تیری روح کو اگر نورانیت دے دے اور اپنی روح کو اگر تو صحیح معنوں میں جیسے آئی تھی ویسی کی ویسی اگر کر لے تو پھر تو یہاں بیٹھا ہوا بھی تو مکے اور مدینے کی زیارت کر سکتا ہے. یعنی اس جسم کی موجودگی اور حاضری کے اندر بھی تو یہاں بیٹھا ہوا کہاں سے کہاں دیکھ سکے گا، اگرچہ تیرے اندر اس طرح کی روحانیت اگر پھر سے قائم ہو جائے. روح بڑی پاکیزہ اور بڑی نورانی ہے، مگر ہوا یہ ہے کہ روح نے جب سے اس شریر کے اندر آ کر کے استھان کیا ہے، اور اس شریر نے کیا کیا ہے کہ شریر تو پھر شریر ہی ہے. شریر کے معنی مطلب ایک تو شریر کے معنی باڈی کے جو ہندی زبان میں کہتے ہیں بھئی یہ شریر، اور ایک شریر اردو زبان میں شریر کے معنی بدماش کے ہیں. تو انسان کا جو شریر ہے وہ ویسے ہی یوں سمجھیے کہ کبھی دیکھ کر کے اس کی مطلب نیت میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، کبھی گالی بول کر کے زبان کے اندر خرابی پیدا ہوتی ہے، کبھی کان کے اندر کچھ سن کر کے پھر اس کے مطلب دل دماغ کے اندر غلط وسوسے وہ اس کے شامل ہونے لگتے ہیں. یوں کر کے کیا ہوتا ہے کہ سارے جسم کا جو نظام جو درم برم اور بگڑ جاتا ہے، تو نظام جسم اور شریر کا جو نظام جو بگڑا تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ روح کے اوپر بھی اس کا اثر پڑ جاتا ہے، تو پھر جسم کے بگڑنے کی وجہ سے پھر روح بھی بگڑ جاتی ہے. اچھا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں نے کیا کیا؟ پیروں نے، مرشدوں نے، اللہ والوں نے، انہوں نے مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں پر کنٹرول کرنے کا کہا کہ تم مطلب یہ ہے کہ اپنی آنکھوں سے ایسی چیز مت دیکھو جس کا دیکھنا اسلام نے منع کیا ہے، ایسی چیز زبان سے مت بولو جس کا بولنا اسلام نے منع کیا ہے، ایسے راستے مت چلو جدھر چلنے سے تمہیں منع کیا ہے. تم اپنے شریر کو، اپنے جسم کو، اپنے نفس کو کنٹرول کرو. جب تم اپنے نفس کو کنٹرول کرنے لگو گے تو تمہاری روح کے اندر پھر پاکیزگی آنے لگے گی، پھر نورانیت واپس آنے لگ جائے گی، پھر رفتہ رفتہ نیکیاں تمہارے دل دماغ کے اندر سوجنے لگے گی، اور رفتہ رفتہ تمہارے نفس کا جو جور اور جو نفس کا جو افان ہے وہ شانت ہوتا چلا جائے گا، اور شانت ہوتے 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 آخر تمہارا نفس مطمئنہ کی منزل پر جا پہنچے گا. اور جس دن تمہارا نفس سے مطمئنہ ہو گیا اس دن یہ سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اپنے مقبول بندوں میں شامل کر لیا. تو یہ پیر و مرشد ہی یہ ساری چیزیں بتایا کرتے ہیں، اور پیروں کا یہی طریقہ، یہی رابطہ، یہی راستہ ہے. اس لیے ذکر وغیرہ کروائے جاتے ہیں. جیسے ذکر وغیرہ ہوتا ہے، یہ ذکر کس لیے کروائے جاتے ہیں؟ ذکر اس لیے تو کروایا نہیں جاتا کہ بندہ مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بندوں کے ذکر کا محتاج ہے کہ میرا ذکر کریں گے جب بھی میری کبریائی اور میری بڑائی زیادہ بڑھے گی، یا اللہ تبارک و تعالیٰ جل والا کا کوئی نام لے گا تو وہ رب ہے، اگر نام نہیں لے تو وہ رب نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. یہ سارے ذکر اذکار صرف اس لیے ہے تاکہ تمہاری روح کے اندر پاکیزگی اور تمہاری روح کے اندر نورانیت آنے لگ جائے، تمہارے اندر اس طرح کی صفائی اور ستھرائی پیدا ہو جائے جس کی بنا پر تمہیں صوفی کہا جائے. یعنی صفائی قلب کو اللہ والوں نے تصوف بتایا ہے، اور صوفیہ کا یہی منشا اور یہی مقصد ہے کہ بندے کا دل صاف ستھرا ہو جائے اور بندے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت جاگ جائے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا پورا پابند بن جائے. جب وہ بالکل ہی رسول اللہ کی سنت کے مطابق اپنے آپ کو اگر ڈالے گا تو پھر یہ ہوگا کہ اس کے اندر نورانیت ہوگی، اس کے چہرے پر بھی نور ہوگا، اس کی روح کے اندر بھی نورانیت ہوگی، اس کی آنکھوں میں بھی نورانیت ہوگی. اس طرح کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندے پر خصوصی کرم ہوگا. کب ہوگا؟ جب وہ اپنے پیر اور اپنے مشائخ اور اپنے اولیاء اور اپنے جو مخدوم ہیں ان مخدوموں کی راہ اور ان کے طریقے پر چلے. اب جہاں تک یہ
روح اور جسم کی بات آئی، وہ مولانا روم صاحب نے ایک تمثیلی طور پر ایک ایگزامپل، ایک مثال آپ نے دی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایران سے کوئی ایک تجارت کرنے والا کوئی بزنس مین انڈیا آ رہا تھا تجارت کی غرض سے، تو اس نے اپنے گھر والوں سے پوچھا کہ میں انڈیا جا رہا ہوں، تمہارے کچھ منگانا ہو تو بتاؤ۔ تو جو چیزیں ہندوستان میں ہیں اور دوسرے ودیشوں میں نہیں ہیں، تو اس طرح کی کچھ چیزوں کی فرمائش اس کی گھر والی نے کی۔ لڑکی نے بھی کوئی آئٹم بتایا، اس کے لڑکے نے بھی کوئی آئٹم بتایا، تو اس طرح دو چار اس نے اپنے گھر والوں سے کچھ پوچھا۔ انہوں نے کہا بھی میرے لیے وہ لے آنا، کسی نے کہا میرے لیے یہ لے آنا، کسی نے کہا میرے لیے یہ لے آنا، کسی نے کہا میرے لیے یہ لے آنا۔ اس کے کیا ہے کہ گھر کے اندر ایک کوئی طوطا بھی تھا، مٹو، اور مٹو کے لیے یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ انڈیا کا مطلب خاص پکشی ہے، جیسے مور ہے، دوسری ودیشوں میں یہ چیز نہیں ہے۔ طوطا ہندوستان، تو وہ طوطا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس وہاں ایران میں تھا، اور وہ کیا ہے کہ طوطا بہت اچھی باتیں بھی کیا کرتا تھا۔ تو اس نے کیا ہے کہ اس طوطے سے پوچھا کہ میں بھارت جا رہا ہوں، تو سب نے فرمائشیں کی ہے، تیرے لیے بھی کچھ لانا ہو تو بتا۔ تو طوطے نے کہا کہ آپ بھارت جا رہے ہیں؟ کہا ٹھیک ہے، میرے لیے لانا تو کچھ نہیں ہے، مگر میرا ایک میسج ہے، پیغام ہے، وہ تھوڑا آپ میری برادری کو پہنچا دینا۔ کہا کہ ٹھیک ہے، کیا پیغام پہنچانا ہے؟ کہا پیغام یہ پہنچانا ہے کہ جب آپ کو میرے رشتہ دار ملیں تو ان کو میرا سلام بولنا۔ کہا اچھا، اور کہا اور ان کو یہ کہنا کہ تم تو کیا ہے کہ باغیچوں کے اندر پھرتے پھر رہے ہو، ہوا میں اڑتے پھر رہے ہو، اور اچھے پھل فروٹ وغیرہ کے مزے لے رہے ہو، باغیچوں کی بہاروں کے مزے لوٹ رہے ہو، اور میں ایک پنجرے کے اندر قید پڑا ہوا ہوں، تھوڑا میرا بھی فکر کرو، میں تمہارا آخر دوست ہوں، تمہارا بھائی بند ہوں، تمہارا رشتہ دار ہوں، میں اس دکھ کے اندر پڑا ہوں، تمہیں میرا کوئی فکر ہی نہیں ہے، یا تو تمہاری دوستی کے دعوے یہ تھے کہ کبھی زندگی میں ساتھ نہیں چھوڑیں گے، آج میں یہاں پنجرے کے اندر پڑا ہوں، تمہیں میری کوئی پرواہ نہیں ہے، ان کو تھوڑا یہ میسج دے دینا۔ ٹھیک ہے صاحب، اس نے کہا اچھی بات ہے، میں یہ تمہارا پیغام ان کو دے دوں گا۔ یہ بیچارہ انڈیا آیا، جہاں کہیں بھی اس کو جو بزنس و تجارت کرنی تھی وہ اس نے کی، اور جو بھی آئٹم جس کے لیے لینے تھے وہ لیے۔ اس کے بعد اس نے کہا بھی سارے کام تو ہو گئے، وہ طوطے والا کام باقی رہ گیا ہے، اس لیے اس نے کسی باغیچے کی طرف اس نے رخ کیا، اور وہ گیا باغیچے کی طرف۔ تو باغیچے کی طرف جب گیا تو ایک بہت بڑے جھاڑ پر کافی مٹو بیٹھے تھے، وہ وہاں گیا تو دیکھا اس نے کہ مٹو بہت سارے بیٹھے ہیں۔ اس نے وہاں کھڑے ہو کر کہا کہ مٹو وہ تمہارا ایک بھائی بند ہے، وہ ایران میں ہمارے یہاں پنجرے میں بند ہے، اس نے تمہارے کو سلام کہا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ تم تو باغ باغیچوں کی ہواؤں میں پھرتے ہو، میں یہاں پنجرے کے اندر قید میں پڑا ہوا ہوں، تھوڑا میرا بھی تم لوگوں کو فکر ہے یا نہیں ہے؟ کیا تم میرے دوست اور کیا میرے تم رشتہ دار اور بھائی بند ہو، تمہیں میری کوئی فکر نہیں ہے؟ اس طرح اس نے تمہارے کو پیغام پہنچایا۔ تو صاحب وہ جتنے بھی وہ جو طوطے تھے وہ سارے طوطے تو اڑ گئے، ایک طوطا کیا ہے کہ تھر 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 کانپنے لگا، اور تھر تھر کانپ کر کے ایک دم نیچے گر گیا، اور جو ہی نیچے گرا اس بیچارے نے جا کر اس کو سنبھالا تو وہ طوطا مر گیا۔ ارے یار یہ بیچارہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا، کا غضب ہو گیا، میں نے تو ایسی اس کو خبر سنائی کہ مطلب اس کے سہن ہی نہیں ہوئی، اور یہ بیچارہ طوطا چل بسا۔ توبہ توبہ، بہت بڑا میرے سے گناہ ہو گیا، بڑا پاپ ہو گیا، کیا کرنا چاہیے؟ بیچارہ افسوس کر کے اور بہت ہی فیل کرتا ہوا واپس وہ مڑ گیا۔ خیر پھر اس کو جو بھی کام کاج کرنا تھا وہ کام کاج کیا، پھر واپس یہ ایران کی طرف روانہ ہو گیا۔
جب یہ واپس ایران پہنچا تو ایران جا کر کے اس نے جس کے لیے جو آئٹم لیے تھے وہ سب اس کو دیے، اور اس کے بعد یہ گیا پنجرے کے پاس کہاں پر طوطا تھا، اس کو کہا کہ کیا حال ہے؟ اس نے کہا اچھے ہیں۔ تو اس طوطے نے پوچھا کہ ہمارے سماچار دیے؟ کہا ہاں دیے نا سماچار۔ کہا کیا سماچار دیا آپ نے؟ کیا ہوا؟ کہا کہ میں نے وہاں پر سارا کام کاج پورا کر کے میں ایک باغیچے کے اندر گیا، تو وہاں باغیچے کے اندر ایک درخت کے اوپر کافی طوطے بیٹھے تھے۔ کہا ہاں۔ کہا پھر میں نے کیا تمہارا میسج ان کو دیا کہ بھائی اس نے سلام کہا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ میں تو ایران میں پنجرے میں پڑا ہوا ہوں، تم عوام پھرتے پھرتے ہو، تمہیں کوئی میری چنتا ہے یا نہیں ہے؟ تمہیں تھوڑا بہت میرے لیے ہمارے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ تو کہا سارے طوطے توڑ گئے، مگر ایک طوطا کیا کہ بہت دیر تک یوں پھٹ 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 کرتا رہا، اس کے بعد نیچے گرا اور مر گیا۔ جب اس نے یہ بات اس پنجرے کے پاس اس طوطے سے کہی نا، تو اس نے پھر کیا دیکھا؟ اس نے کہا کہ یار وہ پھڑ پھڑ کر کے نیچے پڑا اور وہ مر گیا۔ اتنا یہ بات اس نے اس کو کہی اپنے طوطے کو کہ طوطا اس کا جو تھا وہ اندر پھڑ پھڑ کرنے لگا، وہ تھر تھرانے لگا، اور تھر تھرا کر کے وہ بھی اندر مر گیا، خلاص ہو گیا۔ ارے اس نے کہا کام خراب ہو گیا یار، ایک تو طوطا وہاں مار کر آ گیا، اور ایک یہ میرا خود کا جو طوطا تھا یہ بھی گیا۔ ارے یہ کیا ہوا صاحب؟ غضب ہو گیا، بیچارہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ ارے گھر والوں کو آؤ اس کو نکالو پھینکو۔ وہ گھر والوں کو بلایا، گھر والے آئے، وہ چھوٹی والی وہ جو ہوتی ہے باری کھولی، اور اس کو مطلب پیر اس کا پر کھینچ کر کے اور پکڑ کر کے اس کو یوں پھینکا۔ جب اس کو یوں پھینکا نا تو وہ ایک دم اڑ کر کے دوسری شاخ پر جا کر بیٹھ گیا۔ ارے اس نے کہا یہ کیا ہوا؟ ارے یوں کیسے تو یوں کیسے؟ اس نے کہا بس یوں ہی ہے۔ کہا کہ میں نہیں سمجھا یہ کیا ہوا؟ کہا وہ جو تجھے وہاں پر جو انڈیا میں جو تجھے وہ جو طوطا ملا تھا اور تھر تھر کر کے کام کر کے وہ گر گیا تھا نا، کہا وہ میرا مرشد تھا۔ کون تھا؟ وہ میرا مرشد تھا، اس نے مجھے رستہ بتایا۔ اس نے کہا بیوقوف کیوں قید کے اندر پڑا ہوا ہے، مرنے سے پہلے مر جا، تیری چھٹی ہو جائے، اپنے آپ کو مار دے۔ کہا یہ تیری میٹھی بولی نے تو تجھے پکڑوایا، یہ تیرے حسن اور روپ نے تو تجھے بگاڑ کروایا ہے۔ تو کہا کہ اس سے پہلے کہ تجھے موت آئے اپنے آپ کو پہلے مار دے تو، جب تو پہلے مار دے گا تو پھر تیرے کو آزاد کر دیا جائے گا۔ اس نے کہا کہ یار یہ بات ہے؟ کہا ہاں۔ کہا یار میں تو تم طوطوں سے بھی عقل میں گیا گزرا ہوں۔ کہا کہ اب دیکھ لو صاحب کیا کر رہا۔ تو کہا کہ اب کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں اپنے اصل وطن جا رہا ہوں۔ تو کہا ٹھیک ہے تو مجھے کچھ نصیحت تو کرتا جا۔ اس نے کہا دیکھ نصیحت بس یہی ہے کہ جس طرح میں اپنے اصلی وطن کی طرف لوٹ رہا ہوں، اسی طرح تو بھی جس وطن سے آیا ہے اس وطن کی طرف لوٹنے کا تو بھی دھیان کر۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ تجھے کیا ہے کہ دانا پانی مل جاتا ہے، کھانا مل جاتا ہے، تو دیش میں رہتا ہے، مزے میں رہتا ہے، تجھے ادھر کا دھیان ہی نہیں ہے۔ دیکھ تو کہاں سے آیا ہوا ہے، تجھے ادھر جانا ہے۔ اگر تو ادھر کا دھیان کر لے گا تو پھر وہاں باغ ہی باغ، بہار ہی بہار ہے۔ تو کہا کہ تو اس طوطے کی طرح مت بن جانا کہ بھئی کیا ہے کہ اگر اس کے سامنے مرچ اور اگر چنے کی دال رکھو تو ناچنے کودنے لگ جائے، اور اگر تھوڑی دیر اگر اس کو دانا پانی نہ دو تو وہ چلانے چیخنے لگ جائے۔ تو کہا کہ اس طرح کی اپنی حالت مت بناؤ کہ تمہیں روزی روٹی ملے تو تم پھول کر کپے ہو جاؤ، اور تم مطلب اچھل کود کرنے اور اترنے لگ جاؤ، اور تم مطلب یہ ہے کہ اپنا مرنا اور اپنے مولا کی بارگاہ میں واپس پہنچنے کا وہ منظر تم یاد نہ کرو۔ نہیں، تمہیں کچھ بھی ملے تو تم یہاں آئے ہو تو یہ تمہاری روح اس جسم کے پنجرے کے اندر، یہ پنجرا ہے جس میں آپ اور ہم پسلیوں کا، کبھی آپ اور ہم اگر اسپتالوں میں جب جاتے ہیں تو آپ اور ہم وہ باڈی وغیرہ وہ دیکھتے ہیں کہ وہ پنجرا سا بنا ہوا ہوتا ہے، تو اس کے اندر ایک آتما کا جو پکشی ہے وہ پرندہ ہے، یہ تڑپ رہا ہے۔ کہاں کے جو تڑپ رہا ہے؟ جدھر سے آیا ہوا ہے۔ اللہ والوں کی روح ہے تو کیا ہے کہ اس پنجرے کے اندر ہوتی ہوئی بھی ادھر آتی بھی رہتی ہے اور جاتی بھی رہتی ہے۔ وہ کبھی یہاں ہوتے ہیں، کبھی بغداد میں ہوتے ہیں، کبھی مدینے میں ہوتے ہیں، کبھی عرب میں، کبھی شام میں، کبھی مصر میں، وہ جہاں چاہے وہاں آ جا سکتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے ادھر کو یاد رکھا ہے اور ان کا دھیان ادھر نہیں ہے، سارا دھیان ادھر ہے جدھر سے یہ آئے ہوئے ہیں۔ تو حضرات مرشد اور پیر یہ راستہ بتاتا ہے کہ بندے یہ 4 روزہ زندگی ہے، ادھر آ کر کے اترا نہ جانا، اپنی موت کو یاد رکھنا، اپنی قبر کو یاد رکھنا، اپنے اس ہندوستان کو یاد رکھنا جدھر سے تو آیا ہوا ہے، تجھے اس طرف جانا۔
تو حضرات یہ حضرت مولانا روم نے یہ روح کی اور شریر کی آپ نے یہ مثال دے کر کے یہ واضح فرمایا کہ اللہ والوں کی جو روحیں ہوتی ہیں وہ اللہ والوں کی روح ہیں کیا ہے کہ ہمیشہ اس پنجرے کے اندر ہر وقت اسی کوشش میں رہتی ہیں کہ ہماری ادھر اڑان ہو، ہم اپنے مولا کی طرف جائیں، رب کی طرف جائیں۔ اس لیے جب بھی کسی بزرگ کا وفات والا دن جب آتا ہے نا، تب آپ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ آج عرس ہے، مخدوم باؤلک کا عرس ہے۔ عرس کی آپ اور ہم اگر کسی اردو ڈکشنری میں اگر اس کی میننگ دیکھیں نا تو عرس کے معنی شادی کے ہیں۔ کس کے معنی ہے؟ خوشی کے ہیں۔ تو یہ خوشی کیوں ہوتی ہے ان کو؟ اس لیے کہ ان کو مولا سے ملنے کا وہ وقت آ گیا ہے۔ وہ 7 تاریخ آ گئی، وہ 6 تاریخ آ گئی کہ جس دن حضرت سرکار مخدوم باؤل حق کو دولہا بنا کر کے 70,000 فرشتوں کی بارات کے اندر عالم بالا کی طرف لے جایا جا رہا۔ کئی ہزار فرشتے، مطلب یہ ہے کہ آپ کے جلو میں تھے، شیخ صاحب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ ساتھ میں، بڑے بڑے اولیاء اور مشائخ ساتھ میں دولہا بنا کر لے جا رہے تھے۔ تو اللہ والوں کی جو موت ہے وہ موت یوں سمجھیے کہ موت نہیں ہوتی ہے، بلکہ ان کے لیے یہ عید کا دن ہوتا ہے۔ اس لیے حضرات ہم اور آپ اپنے مشائخ اور اپنے بزرگوں کی راہ روش کو اپنائے رکھیں، اور جو بزرگوں سے جو چیزیں منقول ہیں اور بزرگوں سے جو آپ کو ہمیں طریقے اور رستے بتائے ہیں ان کو باقاعدگی کے ساتھ مسلسل آپ اور ہم ان چیزوں کو چالو رکھیں۔ کسی طرح کی بھی کوئی بھی آپ اور ہم اپنے دل کے اندر کوئی خرکشہ، کسی طرح کی رنجش، کسی طرح کا کوئی بھی اپنے دل کے اندر وسوسے کو جنم نہ لینے دیں کہ نہیں صاحب یہ کہاں لکھا ہوا ہے، وہ کہاں لکھا ہوا ہے، وہ کہاں لکھا ہوا ہے، کہ بھئی اس طرح عرس میں تشریف لانا، جمع ہونا، دیگ پکانا اور مطلب گھنٹی بجانا، نعرے لگانا، یہ کہاں حدیث میں ہے، یہاں کہاں قرآن میں ہے۔ ارے یار یہ چیزیں کیا ہے کہ کوئی ہمیں نہ بتائے کہ قرآن میں کہاں ہے اور حدیث میں کہاں ہے۔ ہمارے لیے ہمارے مشائخ جو ہیں وہی ہمارے لیے ہمارے ایمان ہے، وہی ہماری جان ہے۔ اس لیے کہ ان سے ہی ایمان ملا ہے، ان سے ہی ہمیں مطلب سب کچھ ملا ہے۔ ہم ان کی راہ روش کو اور ان کے طور طریقوں کو کسی صورت بھی کسی حال میں بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ چیز آپ اور ہم اپنے اندر قائم رکھیں۔ اب ٹھیک ہے صاحب، کچھ لوگوں کے رابطے وغیرہ سعودیہ وغیرہ سے ہو گئے، وہ اپنے آپ میں کچھ زیادہ ہی مطلب یہ کہ وہ ہوشیار سمجھنے لگے کہ نہیں صاحب یہاں تو یہ ہوتا نہیں ہے۔ تو وہاں جنت البقیع کا جو قبرستان ہے نا، وہاں قبرستان آپ کے ہمارے قبرستان کی تو پھر حالت ٹھیک ہے، وہاں جنت البقیع کا جو قبرستان ہے وہاں پر جو قبروں کی جو حالت ہے وہ بالکل ہی بہت ہی گئی گزری حالت ہے۔ اب آپ کو مولانا صاحب کیسے؟ ٹھیک ہے صاحب، باؤنڈری ضرور بنی ہوئی ہے، پھاٹک ضرور لگی ہوئی ہے، مگر کیا ہے کہ قبریں بالکل یوں برابر سرابر ہے، ایک دو پتھر اس طرح یوں لگے ہوئے ہیں۔ اب حضرت فاطمہ کا جو مزار شریف ہے وہ بالکل زمین کے برابر ہے۔ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف اگر دیکھو نجف شریف میں تو کئی کلو سونا لگا ہوا ہے مزار شریف پر۔ امام حسین کا روضہ شریف دیکھو تو وہاں پر بتاتے ہیں کہ سونے کی اینٹیں لگی ہوئی ہیں گنبد کے اوپر۔ کیا جیسے ہی نجدیوں نے حضور کی آل اولاد کی اور صحابہ کی قبروں کا جو حال بنا رکھا ہے وہ حال دنیا کے کسی دیش میں نہیں ہے۔ کئی ممالک ہیں، اسلامی ممالک، وہاں پر آج بھی الحمدللہ ان کے مزار شریف یہ اتنے اونچے مزار شریف ہیں۔ تو آپ دور کیوں جاتے ہو؟ آپ نے مخدوم باؤلک زکریا ملتانی کے مزار شریف کی تو آپ حضرات نے مطلب سی ڈی میں ہی آپ لوگوں نے زیارت کی ہوگی، نیٹ کے ذریعے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کیا شان ہے مخدوم باؤلک صاحب کے مزار شریف کی۔ آپ گنبد کی شان دیکھیے، آپ مزار شریف کی رونق دیکھیے۔ ان لوگوں نے کیا حالت بنا رکھی حضرت فاطمہ کے اور صحابہ کرام کے مزارات کی۔ آج لوگ اپنے آپ کو زیادہ ہوشیار سمجھتے ہیں وہاں جا کر کے اور کہتے ہیں کہ نہیں وہ لوگ دین والے ہیں، اسلام والے ہیں، حق والے ہیں۔ تو پھر کیا یہ لوگ کوئی بالکل گمراہ لوگ ہیں؟ دمشق کے اندر کیا گمراہ لوگ ہیں؟ شام کے اندر کیا گمراہ لوگ ہیں؟ وہاں پر کیا شان ہے مزاروں کی؟
اور ابھی وہاں سیریا میں بتایا گیا کہ وہاں پر یہ لوگوں نے وہ نیٹ پر بھی دیکھا تھا کہ وہ ایک کوئی صحابی رسول ان کے مطلب مزار شریف کو ان امریکی فوجیوں کی حمایت سے خارجیوں نے مطلب اس قبر شریف کو درگاہ شریف کو توڑ دیا. تو وہاں پر وہ قبر شریف کھلی تو 1400 برس پہلے دفن ہوئے کو دیکھا کہ بالکل کفن بھی صحیح سلامت اور آپ کا چہرہ ایسے چمک رہا تھا جیسے ان کو ابھی دفنایا گیا. 1400 سال ہو گئے. وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام ہے، صحابی رسول ہیں. بولیے صاحب شام کے اندر سیریا میں یہ چیز دیکھی گئی ہے، لوگوں نیٹ پر بھی دیکھی گئی. مجھے بتاؤ دوستو، تو اللہ والوں کی شان اور ان کی عظمت اللہ تعالیٰ نے یوں برقرار رکھی ہے. ان کے جسموں کی بھی یہی شان ہے، ان کے کپنوں کی بھی یہی شان ہے. ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے درجات دے رکھے. ایسا نہیں ہے کہ بھئی جس طرح کیا ہے کہ عام لوگوں کا مرنا ہوتا ہے ویسے اللہ والوں کا اور اولیاء کا مرنا بھی ایسا ہی ہوتا ہے. نہیں، قرآن یہ کہتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. اولیاء کی وفات اور ہوتی ہے، عام لوگوں کا مرنا اور ہوتا ہے. شہدائے احد کا جب وہ جنگ احد میں جو شہید ہو گئے تھے تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری زندگی عطا فرمائی. انہیں اللہ تعالیٰ نے دوسرے جسم عطا فرمائے. ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق عطا فرمایا. تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا مولا ہماری تو نے اتنی موٹی شان بنائی ہے پروردگار، ہمارے گھر والوں کو بھی اس کی اطلاع ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن آیت اتاری. رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں بل احیاء عند ربہم یرزقون. رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ زندہ ہیں اور ان کو رزق دیا جا رہا ہے. رزق کیسے دیا جا رہا ہے؟ ایسے نہیں دیا جا رہا ہے کہ ان کو کچھ یوں جلایا جا رہا ہے یا وہ مطلب یہ کہ جیسے ابھی روح کی بات ہم کر رہے تھے کہ بھئی روح ہے کہ دکھتی نہیں ہے، عالم غیب ہے. نہیں، بلکہ بالکل پریکٹیکلی طور پر کھلا طور پر ان کے سامنے کھانے رکھے جاتے ہیں، ڈشیں رکھی جاتی ہیں اور وہ باقاعدہ اسے تناول فرماتے ہیں. ایسا مطلب قرآن پاک اور حدیث شریف سے ثابت ہے اللہ والوں کی آیات اور ان لوگوں کی زندگی کے بارے میں. تو حضرات حضور سرکار مخدوم باہو زکریا ملتانی انہی مردان خدا میں سے ہیں کہ جن مردان خدا کو پروردگار عالم نے اس قدر اونچی شان عطا فرمائی. سرکار آپ حضرات بارہا سماعت فرما چکے ہیں کہ حضور کی پیدائش کوٹ کروڑ مقام پر ہوئی اور حضرت رمضان المبارک کی 27ویں شب قدر میں جیسے کہ صبح جمعہ ہے، رات جو جمعرات ہے، صبح جمعہ ہے اور حضرت صبح صادق کے وقت تشریف لائے. بتایا جاتا ہے کہ حضرت نے عید تک آپ نے اپنی ماں کا دودھ دن میں استعمال نہیں فرمایا. عید کے دن آپ نے اپنی ماں کا دودھ دن میں پیا. یہ بات ہے جیسا کہ ابھی آپ لوگوں سے کہا کہ یہ جو روحیں ہیں اللہ والوں کی، یہ روحیں سمجھی سمجھائی روحیں ہیں کہ یہ بچے ہیں تو بھی ان کو پتا ہے، ہوش ہے، آواز ہے، دھیان ہے. اب چھوٹے بچے کو کیا پتا صاحب؟ اگر کسی بچے کو اگر کیا ہے کہ اس کی اللہ نہ کرے ماں گزر جائے یا اس کے اگر دودھ نہیں آئے تو اگر ڈاکٹروں کی اگر رائے مشورے سے اگر اس کو کیا ہے کہ اگر وہ ڈبے والا اگر دودھ پلایا جائے تو اسے کیا خبر کہ ماں کا دودھ پی رہا ہوں کہ کیا پی رہا ہوں. مگر نہیں، جو اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، ولی بن کر آتے ہیں، ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ مجھے ابھی دودھ پینا ہے کہ نہیں پینا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کے علاوہ کسی کا دودھ نہیں پیا، کئی دن گزر گئے. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے فرعون کو کسی نے بتا دیا تھا کہ ایسا لڑکا پیدا ہونے والا جو تیرا تختہ الٹ دے گا. دوسرے نے بنی اسرائیل کو قتل کروانا شروع کروا دیا تھا. اور موسیٰ علیہ السلام مطلب جب پیدا ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں نے ایک صندوق میں بند کر کے لکڑی کی پارسل بنا کر کے آپ کو دریا کے اندر ڈال دیا. اللہ تعالیٰ کا ایسا اشارہ تھا کہ ڈال دے. اب ڈال دیے گئے. حضرت پھر کیا ہوا کہ آپ کی جس پارسل میں آپ تھے تو وہ پارسل سیدھی جا کر کے فرعون کے میل سے جا کر کے ٹکرائی. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا کہ مجھے اس سے ہی ٹکرانا ہے. پیغمبر کو تو پتا ہوتا ہے. اب اس نے کیا کئی مصر کے اندر کئیوں کو اس نے قتل کروائے.
کہ وہ بچہ نہیں ہو، وہ بچہ نہیں ہو، وہ بچہ نہیں آئے تو اچھا، وہ بچہ نہیں آئے تو اچھا، مگر اس بیوقوف کو یہ پتا نہیں تھا کہ وہ بچہ میرے گھر کے اندر ہی آئے گا اور وہیں رہے گا۔ آخر ایسا ہی ہوا موسیٰ علیہ السلام پھر جب وہ آپ فرعون کے محل سے ٹکرایا آپ کی وہ پارسل جا کر کے، تو پھر فرعون کی اہلیہ نے دیکھا کہ یہ کیا ہے، تو کہا کھولو، کھولا تو حسین و خوبصورت بچہ تو کہا ارے بچہ اس میں بہت اچھا حسین و خوبصورت ہے، تو نکالا۔ فرعون نے بھی دیکھا، فرعون نے کہا ارے یہ وہ لڑکا تو نہیں ہے، اس کی عورت نے کہا نہیں یہ وہ نہیں ہے، وہ کوئی اور کوئی ہوگا، یہ تو بہت اچھا بچہ، اپنے بچہ ہے نہیں اور اپنے کو اس بچے سے فائدہ ہوگا۔ کہا ٹھیک ہے، رکھا۔ اب پھر کیا ہوا کہ اس زمانے کے اندر کیا ہے کہ عورتوں کو دودھ پلانے کے لیے عورتیں مطلب دائیاں بن جایا کرتی تھی، جس طرح بچے جنانے کے لیے دائیاں وغیرہ آتی، اس طرح دودھ پلانے کے لیے دائیاں آیا کرتی تھی۔ وہ کیا ہے کہ ماں کی صحت پر کوئی تندرستی میں کوئی کسی طرح کا کوئی غلط اثر نہیں پڑے، اس لیے دوسری دائیاں دودھ پلا دیا کرتی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی کیا ہے کہ دائیوں کو بلایا گیا کہ بھائی دودھ وغیرہ کو پلاؤ۔ تو کئی عورتیں وغیرہ آئی، موسیٰ علیہ السلام کو دودھ وغیرہ انہوں نے پیش کیا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا بھی دودھ منہ میں لیا نہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی بہن آئی، اس نے آ کر کے فرعون کے گھر میں کہا کہ بھائی میں ایک دائی کو جانتی ہوں، اگر تم کہو تو اس کو بلا لاؤں، مجھے امید ہے کہ تمہارا یہ بچہ جو ہے یہ دودھ پی لے گا اس کا۔ کہا ٹھیک ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن آپ کی ماں کے پاس گئی، جا کر کہا ماں وہ تیرا موسیٰ تو دودھ کسی کا پیتا ہی نہیں ہے۔ تو کہا نہیں پیتا تو میرے کیا کرنا ہے، کہیں پتہ پڑ جائے گا۔ کہا نہیں کوئی پتہ نہیں پڑے گا، میں نے ایسی سسپینس میں بات کہی، پتہ نہیں پڑے گا، تم چلو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں آ گئی اور موسیٰ علیہ السلام کو اپنی گود میں لیا، یوں دودھ دیا، موسیٰ علیہ السلام نے فوراً پی لیا۔ یعنی پیغمبر ولی جو ہوتے ہیں وہ سمجھے سمجھائے ہوتے ہیں، ان نادانوں کی طرح یہ نہیں ہے کہ بھئی نبی 40 سال کے بعد نبی بنا یا ان کو اللہ نے ولی بنایا۔ ارے کئی ولی ایسے ہوتے ہیں ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں، اللہ ان کو اپنا ولی بنا دیتا ہے، جیسے مخدوم باؤلک ہے، حضور غوث پاک ہے، حضور خواجہ غریب نواز ہے۔ جب آپ نے دودھ پی لیا، اب فرعون کی بیوی نے کہا دیکھو بھائی یہ بچہ تمہارا دودھ پی رہا ہے، کئی دائیاں آئی کسی کا دودھ پیا نہیں ہے، تم تھوڑے سے دودھ پلا دیا کرو نا روز آ کر کے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے پلا دیں گے۔ اب ایسا ہوا کہ صاحب دودھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پلانے کے لیے روز آتی بھی تھی اور ان کی مطلب تنخواہ بھی مقرر کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں اگر موسیٰ کو دودھ پلایا تو کون روپے پیسے دے ان کو، تنخواہ کون دے، مگر کیا ہے کہ دودھ بھی پلا رہی ہے، تنخواہ بھی مل رہی ہے۔ اور اس کے بعد پھر ایک دن تو فرعون کی بیوی نے یہ کہہ دیا کہ بھائی تمہارے سے یہ بچہ ہل گیا ہے تو تم تمہارے گھر ہی لے جاؤ اس کو، 8-10 دن اپنے یہاں رکھو، کبھی ادھر لے آیا کرو کبھی ادھر لے آیا کرو۔ لو صاحب پھر آنا جانا بھی چالو ہو گیا، اس طرح ہو گیا۔ تو عرض کرنا یہ ہے کہ پیغمبر جو ہوتے ہیں، ولی جو ہوتے ہیں، ان کو سب پتہ ہوتا ہے، وہ اپنا بیگانہ سب جانتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کو حضرت علیمہ نے جب وہاں پر دودھ پلایا اپنے گاؤں لے جا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو سیدھی طرف والا دودھ پیش کیا نا تو حضور علیہ السلام نے پی لیا، بائیں طرف والا جب دودھ پیش کیا حضور نے منہ موڑ لیا۔ کیوں؟ حضرت حلیمہ کے خود کے پیٹ سے ایک بچہ تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بس سیدھی طرف کا دودھ پیتے، بائیں طرف کا نہیں پیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے اپنی خاموش زبان میں بتا دیا تھا کہ ماں یہ ادھر والا دودھ میرے اس بھائی کا حق ہے جو تمہارا بچہ ہے، میں کسی کا حق مارنے نہیں آیا ہوں، میں حقداروں کا حق دلانے آیا ہوں۔ تو نبی اور ولی اور پیغمبر جو ہوتے ہیں وہ جانکار ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، ان کی روح ہے وفات یعنی پیدائش سے لے کر کے وفات تک ان کے ہوش و حواس قائم اور برقرار رہتے ہیں۔ حضور مخدوم بہاؤالحق زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ فرمایا جاتا ہے کہ آپ کی 96 سال کی آپ کی عمر ہو گئی، مگر ایسے وقت میں بھی آپ نفل کھڑے ہو کر کے پڑھتے اور آپ جماعت کے ساتھ آپ نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ اور آپ اور ہم ایسے رئیس ہیں، تھوڑی بہت تکلیف ہو جاتی ہے تو ہم مطلب بیٹھ جاتے ہیں، نماز کے لیے نہیں پہنچتے، مسجد میں نہیں آتے۔ نہیں، آپ کو اور ہمیں بزرگوں کی عقیدت اور اللہ والوں سے محبت اور انسیت آپ کی اور ہماری یہ بھی مرتبہ کمال پر پہنچے گی جب آپ اور ہم مطلب یہ ہے کہ اپنے بزرگوں کی راہ اور ان کے راستے کے اوپر آپ اور ہم چلتے رہیں گے۔ اب کیا ہے کہ ولایت
کوئی ایسا تو ہے نہیں کہ بھئی کوئی کتاب ہے کہ کسی کو پکڑا دی گئی ہے لو صاحب. اس کے لیے کیا ہے کہ بندے کو کچھ ریاضت کرنی پڑتی ہے، مجاہدے کرنے پڑتے ہیں، مشقتیں اٹھانی پڑتی ہے، تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ کو منانا پڑتا ہے. جب کوئی چیز کچھ حاصل ہوتی ہے. آج صوفی صاحب رحمت اللہ علیہ لوگ کہتے ہیں بھئی پاگلی کے اندر مطلب آپ عبادت کیا کرتے تھے، چلا تھا. آپ اور ہم ابھی اگر پاگلی جائیں تب بھی آپ کو ہمیں وہاں سناٹا اندھیرا اور ایسا ڈر لگے جیسا لگے گا. جب بتاؤ ابھی جب پاگلی کا یہ حال ہے تو 700 سال پہلے پاگلی کا حال کیسا ہوگا؟ کتنا سناٹا ہوگا، کیسی ویرانی ہوگی. مگر کیا ہے کہ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں وہ تو چاہتے ہی یہی ہیں کہ کوئی نزدیک ہی نہیں آئے، ہم ہوں اور ہمارا رب ہو اور اس کی یاد ہو. بس اس طرح ہی وہ چاہتے ہیں. اس طرح غلام رسول صاحب یہ جو بزرگ گزرے ہیں، غلام رسول استاد جی صاحب یہ جو بڑی مسجد کے پرانے سابق امام تھے، وہ مطلب یہ کہ باگڑا کنواں اس طرف وہاں جا کر کے آپ عبادت کیا کرتے تھے، اللہ اللہ کیا کرتے تھے، جنگلوں میں بیابانوں میں ادھر ادھر دنیا والوں سے دور ہٹ کر. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم بھی کسی کنویں میں جا بیٹھیں گے تو ہمارے کو ولایت پراپت ہو جائے گی، ایسا نہیں ہونے والا. کیونکہ ہم جیسے ہیں وہ تو آپ کو ہمیں پتہ ہے کہ ہم کیسے ہیں. ہمارے سے نماز اگر 5 وقت کی جماعت کے ساتھ ادا ہو جائے، چہرے پر آپ اور ہم داڑھی رکھ لیں، دین کی خدمت کے پابند بن جائیں، خود بھی دین کی کام کریں، دوسروں کو بھی دین کا کام بلائیں اور لوگوں کو دین کی طرف لائیں، یہی آپ کے ہمارے حق میں بہتر ہے. اسی سے آپ کو ہمیں کامیابی کامرانی مل سکتی ہے. اور اگر آپ اور ہم دنیاوی بکھیڑوں کے اندر ہی پڑے رہے کہ نہیں ٹھیک ہے صاحب بس کھاؤ اور کماؤ اور کھاؤ اور پھر مر جاؤ، تو پھر مطلب اس سے کچھ حاصل ہونے والا کچھ نہیں ہے. نہ یہاں پر کوئی فائدہ ہے نہ وہاں فائدہ ہے، یہاں بھی نقصان ہے وہاں بھی نقصان ہے. ہاں فائدہ کن کو حاصل ہوگا؟ جو اس دنیا کے اندر رہ کر کے اپنی آخرت کو، اپنی قبر کو اور اپنے مولا کی بارگاہ کی پیشی کو جو لوگ یاد رکھیں گے وہ لوگ کامیاب اور بامراد ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہمیں بلائیوں کی توفیق نصیب کرے. انشاءاللہ حضور کے اور دیگر حالات پھر اور بیان کریں گے. صلاۃ و سلام.